گنڈا پور صاحب کو اپنے بچوں کو اسکول میں ڈالنا چاہیے اور جو بھوکے لوگ ہیں ان کو روزگار دینے کی کوشش کرنی چاہیے. ایئر لائن چلا کے سیاست کرنا چھوڑ دیں. میرا خیال اسلام آباد کے کمرشل ایریا کے پلاٹ کی بھی اتنی قیمت نہیں ہوگی جتنی وہ پوری ایئر لائن کی لگا رہی. ماریہ دیکھیں یہ اس عمل کے اندر پرائیویٹائزیشن کی کمیٹی اور پرائیویٹائزیشن کی وزارت کی بھی غلطی ہے. پی آئی اے کے obviously ایسٹ تو بہت ویک ہے لیکن پی آئی اے کا 800 ارب روپے کا جو قرض تھا اور 700 ارب روپے کا جو خسارہ ہے پی آئی اے کا اس میں سے 75% تقریباً 600 ارب روپیہ حکومت نے اپنی بکس پہ لے لیا تھا. وہ خسارہ ہٹا دیا تھا تو اب صرف 200 ارب روپے کا اس کے اوپر قرض تھا. کچھ اتنا ہی تقریباً ان کا اثاثے تھے. تو لیکن میرے خیال سے جب کافی 3 کمپنیاں یہاں پہ سیریس تھیں, ایئر عربیہ جو کہ فلائی جنا کی اونر ہے وہ بڑے سیریس تھے. ایک یہ پاک ایتھنال والے سیریس تھے, یہ کوئی سوئس ایئر لائن کے کوئی گروپ لے کر آ رہے تھے, اور ایک یونس برادرز والے بڑے سیریس تھے جن کے ساتھ ایک ٹرکش کمپنی ہے پیگاسس ایئر لائن, وہ ان کی آپریٹنگ تھی. یہ 3 سیریس تھے لیکن یہ جو باتیں کرتے تھے پرائیویٹائزیشن والے وہ مانتے نہیں تھے. انہوں نے کہا پہلے 100% بیچ دو. گورنمنٹ کہہ رہی تھی نہیں ہم 60% بیچیں گے, 40% شیئر رکھیں گے, اور لیکن آپ پیسے ڈالیں گے ہم پیسے بھی نہیں ڈالیں گے. تو بھئی 40% پھر آپ کا شیئر کیسے رہے گا؟ آپ کو تو جب 6 روپے وہ ڈالے گا تو 4 روپے آپ کو ڈالنے ہوں گے. تو گورنمنٹ نے عجیب سی ریکوائرمنٹس رکھی تھی کہ اتنے پیسے کر لو, اتنے جہاز کر لو. بھائی تم سے تو نہیں چلتی ایئر لائن, تم تو 15 جہاز پہ چلا رہے ہو, تم کیوں کسی کو کہہ رہے ہو کہ تم 45 جہاز کر لو؟ وہ خود کر لے گا, اللہ کرے وہ 100 جہاز کر لے گا. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ اس سال اگلے سال یہ 80 ارب روپے تو ان کا تخمینہ ہے. پچھلے سال 90 ارب کا نقصان ہوا تھا. اس سال شاید 100 ارب روپے کا نقصان سے تجاوز کر جائے گا. 100 ارب روپے کم از کم نقصان ہوگا. تو آپ اگر اس سال نہیں بیچیں گے تو اگلے سال 100 ارب کا اور نقصان بھگت چکے ہوں گے. پھر اگر آپ 110 ارب میں بھی بیچیں گے تو اتنے کی بیچے گی جتنے کی آج کو 10 ارب کی بیٹ تھی. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ حکومت کو یا تو پہلے تو ایک شکست ماننی چاہیے کہ ہم سے غلطی ہو گئی, اور یا تو یہ اسی کمپنی کو دے دیں 10 ارب میں. لیکن یہ کمپنی بھی موضوع نہیں ہے, ریل اسٹیٹ کے لوگ ہیں, نہ ان کے ساتھ کوئی ایئر لائن اٹیچڈ ہے, نہ یہ کوئی باہر کی ایئر لائن لے کر آئے ہیں یا کوئی اسٹرینتھ لے کر آئے ہیں, اور یہ تو سیریس بھی نہیں لگتے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پلاٹس لے لو اس کے سامنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جلدی سے یہ جو باقی 3 پارٹیاں تھیں جن کو آپ نے بھگا دیا, کوئی اچھے آپ کوئی ریٹائرڈ بینکر, کوئی ریٹائرڈ پی آئی اے کے بورڈ کے لوگوں کو گورنمنٹ بولے کہ یار آپ ہماری طرف سے نیگوشیٹ کریں, اس سیاستدانوں کو ہٹا دیں جن کو کام نہیں آتا ہے, جن کا پرائیویٹائزیشن کا شوق ہی نہیں ہے, دل ہی نہیں ہے, اور یہ 3-4 لوگ گورنمنٹ ہائر کرے. مطلب ہائر سے مراد ہے کہ گورنمنٹ یوز کرے. لیکن مفتاح صاحب یہ حکومتیں جو چلا رہے ہیں خاص طور پہ ان کو یہ ساری سمجھداری کی باتیں تو آتی ہوں گی نا. اگر آپ جو ٹیلی ویژن کے اوپر بتا رہے ہیں, I'm sure ان کے پاس جو ایکسپرٹس ہیں, جو کمپنیاں انہوں نے ہائر کی, جو بیڈرز لے کے آنے تھے, یہ ساری ہوشیاریاں انہیں آتی ہوں گی. اس کے باوجود جو کل ہم نے منظر دیکھا ہے, کہیں نہ کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ پی آئی اے بیچنا چاہتے ہی نہیں تھے. مطلب کون کرتا ہے ایسے, یا انٹینٹ ہی نہیں تھا؟ میرا بھی یہ خیال ہے کہ ان کا انٹینٹ ہی نہیں تھا. میں کیونکہ دیکھیں جب 2013 سے 18 میں بھی جب نون کی حکومت میں پرائیویٹائزیشن کی بات ہوئی تھی, تو جب پی ٹی آئی نے بات اٹھائی تھی اور بہت مخالفت کر رہی تھی پی ٹی آئی, تو اس وقت بھی ڈار صاحب نے اور اسد عمر صاحب نے ایک معاہدہ کیا, اسد عمر صاحب آن بہاف آف پی ٹی آئی, کہ ہم پی آئی اے کے اندر انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے لیکن مائنورٹی شیئر ہولڈر لائیں گے, میجورٹی شیئر نہیں بیچیں گے. تو پاکستان کے اندر کیا دنیا کے اندر کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جو پی آئی اے کے اندر مائنورٹی شیئر لے گا اور یہ گورنمنٹ کی اینٹی میں اور پیسے ڈالے گا. اور ابھی بھی یہ بات کرنا کہ ہم 40% شیئر رکھیں گے اور ہم قیمت سے زیادہ پیسے لے لیں گے, یا اس کی بھائی جو کمپنی 100 ارب روپے کا نقصان کر رہی ہے, جو آدمی آج خریدے گا, کوئی بھی خرید لے آج, اگلے سال 100 ارب کا نقصان تو اس کو ہوگا. ایک سال میں تو یو کین ناٹ ٹرن دیز ایئر لائنز اراؤنڈ, 2 سال میں تو نہیں کر سکتے. تو وہ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگلے 1.5-2 سالوں میں 100-200 ارب روپے کا نقصان ہوگا. آپ 200 ارب کا لون اٹھا رہے ہیں, آپ کی آدھی فلیٹ بند ہے, آپ کو وہ جہاز لیز کمپنی کو واپس کرنے ہیں جس کنڈیشن میں لیے تھے, اس پہ آپ کو $10 ملین یا 300 کروڑ روپے خرچ کرنے ہیں. تو جو خریدتا ہے وہ دیکھ رہا ہے. اگر آپ کے سارے لوگ بائر جو ہیں وہ پاکستانی, جن کو آئی تھنک کہ گورنمنٹ اور دیگر اداروں نے کہا تھا کہ آپ بٹ کریں, وہ اٹھ کے چلے گئے ہیں, تو پھر آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو آپ باتیں کر رہے تھے وہ بالکل مناسب نہیں ہے. اور میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو کوئی نیوٹرل بزنس فرینڈلی لوگ ہائر کرنے چاہیے, یا مطلب
سے رجوع کرنا چاہیے اور ان کو یہ چارج دینا چاہیے جو ایک دم نان کرپٹیبل لوگ ہیں کہ یار آپ اس کے اندر یہ 2-3 پارٹیوں سے بات کر کے سودا کر لیں، جو پیسے آتے ہیں 10 ارب سے یا 10 ارب سے زیادہ آتے ہیں وہ لے لیں، یہ پی آئی اے ورنہ آپ کو 100 ارب کا نقصان کرے گی۔ لیکن ایسٹیمیٹ جو گورنمنٹ کی تھی ایکسپیکٹیشن مفتاح صاحب وہ 85 بلین تھی، یہ فیئر اسیسمنٹ تھی گورنمنٹ کی؟ دیکھیے اسیسمنٹ وہ ہوتی ہے جو مارکیٹ دینے کے لیے ریڈی ہوتی ہے۔ جب آپ ایسی کنڈیشنز لگاتے ہیں کہ آپ 45 جہاز کر لیں گے، آپ یورپ جہاز واپس سلسلہ کر لیں گے، بھائی یہ کر سکیں یورپ جہاز؟ 2-3 سال سے تو غلام سرور صاحب نے، جب پی ٹی آئی کے وزیر نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہمارے پائلٹس کو لائسنس دے دیا ہے غلط طریقے سے، اس کے بعد نہ صرف پی آئی اے بلکہ ہماری سول ایویشن کو بھی وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی، یورپین ایاسا، یورپین جو ایویشن اتھارٹی ہے۔ تو آپ کیسے کوئی پرائیویٹ سیکٹر والا جو ہے وہ جہاز اڑا لے گا؟ وہ کیسے اپنے پیسے داؤ پہ لگائے گا؟ اگر نہیں ہوا تو یورپ کے اندر اگر مطلب ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوئی تو مطلب دا تھنگ از کہ وائی آر یو پٹنگ دیز کنڈیشن؟ آپ یہ ضرور کنڈیشن کریں کہ یہ لوگوں کو آپ نہیں نکال سکتے، میں یہاں تک سمجھتا ہوں۔ آپ یہ کنڈیشنز کر لیں، بھائی تم نے 2 سال 5 سال ان لوگوں کو نہیں نکالنا ہے، آپ 200 ارب روپے کا اس کے اوپر قرض بھی دے دیں، پھر اس کو بیچ دیں۔ اب آپ یہ نئی پرائسز لے کر آ رہے ہیں، بھائی آپ پرائسز لے کے آ رہے ہیں نا، اس پرائس تو وہ ہوتی ہے جو مارکیٹ پہ کوئی دینے کے لیے تیار ہو۔ آپ کے پاس کوئی دینے کے لیے یہ آدمی تیار ہے کہ ایک آدمی اپنے ریل اسٹیٹ میں سے بول رہا ہے کہ میرے کچھ پلاٹ لے لو 10 ارب روپے کے، اور 10 ارب روپے کی ماریا یہ ویلیو ہوتی ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو، کہ ایک جو 10 سال پرانا بوئنگ 737 یا ایئر بس A320 ہوتی ہے وہ بھی $30 ملین کی بکتی ہے۔ آپ اس جہاز کی قیمت میں پوری ایئر لائن بیچ رہے ہیں، یہ حال ہے۔ پی آئی اے کا ریل اسٹیٹ کے جو ہے وہ پی آئی اے کی ریل اسٹیٹ کی ویلیو بہت زیادہ ہوگی، تو یا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یا یہ اس کو بیچ دیں گے یا بند کرنی پڑے گی ان کو ایئر لائن۔ اچھا، ابھی جو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم انٹرسٹڈ ہے بیڈنگ کرنے کے اندر، یہ کتنی سیریس آفر لگ رہی ہے آپ کو؟ مجھے تھوڑی اس پہ پولیٹیکل اینگل بھی لگ رہا ہے، کیونکہ گورنمنٹس کو پرنسپلی نہیں چلانی چاہیے بھائی کمپنیاں، وہ گورننس کریں۔ یار خیبر پختونخوا کے اندر 70% بچے پڑھ نہیں سکتے، 10 سال کے بچے 2 جملے نہیں پڑھ سکتے۔ خیبر پختونخوا کے یہاں 40% بچہ اسکول میں نہیں ہے۔ گنڈا پور صاحب کو اپنے بچوں کو اسکول میں ڈالنا چاہیے، اور جو بھوکے لوگ ہیں ان کو روزگار دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایئر لائن چلا کے سیاست کرنا چھوڑ دیں، بس یہ چیزیں۔ مجھے یاد ہے کہ پہلے سندھ حکومت کہتی تھی ہم پاکستان اسٹیل مل لے لیں گے، یہ کہتے ہیں ہم پی آئی اے لے لیں گے، بس کر دیں بھائی، ہم جانتے ہیں آپ کی کیپیبلٹی، اور ہم وفاقی حکومت کی بھی کیپیبلٹی جانتے ہیں۔ یہ لوگ جو ایئر لائن بیچ نہیں سکتے، یہ کہاں چلا سکیں گے؟ بہت شکریہ۔